بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سیرت میں اس دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے ہر موقع اور ہر مشکل کا حل بتلایا گیا ہے۔ فتنوں کا علاج اگر کام سے ہٹ کر کیا گیا تو فتنے اور بڑھیں گے، کیونکہ فتنوں کے پیدا ہونے کا سبب نفس کام میں کمی کرنا ہے۔ جب بھی ہمارے عملے میں انفرادی دعوت میں کمی آئے گی تو عملہ کسی فتنے کا شکار ہوگا، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے کہ عمومی گشت اور انفرادی دعوت کا چھوڑ دینا یہ غیبی نصرتوں کو روک دیتا ہے، اور غیبی نصرتوں کا نزول یہ سارے فتنوں کا علاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فتنے کے موقع پر اپنے صحابہ کے دعوت کے اشتغال کو بڑھا دیا کرتے تھے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اپنے صحابہ کو کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے، اور یہی فتنوں کا علاج ہے۔ فتنوں کا علاج بیٹھ کر فتنوں کو حل کرنا نہیں ہے، فتنوں کا علاج ان فتنوں سے رخ پھیر کر عمومی نقل و حرکت میں مشغول ہو جانا ہے۔ فتنوں کا علاج بیٹھ کر غور کرنے اور مشورے کرنے یہ فتنوں کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو فتنوں کو بڑھانے کا کام ہے۔ اس سے فتنے اور بڑھیں گے، اس سے فتنے اور بڑھیں گے۔ فتنوں کا علاج یہ ہے کہ اپنے کام کے اشتغال کو بڑھا دیا جائے، اس لیے کہ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیت الباطل بترک ذکری، کہ اگر باطل کو مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑ دو، اگر باطل کو مارنا ہے تو اس کا ذکر چھوڑ دو، اور اس کا ذکر چھوڑنا یہی ہے کہ تم کرنے کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعدد واقعات ہیں اس طرح کے، جہاں کوئی بات پیش آئی وہاں آپ نے اپنے صحابہ کو اعمال دعوت میں مشغول کر دیا، اور اگر کوئی بھی کام سامنے نہیں تھا تو آپ نے صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں چلایا، اللہ کے راستے میں چلایا، اور اتنا چلایا کہ سیرت میں اتنا چلنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ منزلیں طے ہوتی تھیں، چلنے کی مقدار طے ہوتی تھی، لیکن فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور صحابہ کے درمیان فاصلے کرنے کے لیے، تاکہ آپس میں فتنے کی بات کا کوئی تذکرہ نہ کرے، اس لیے آپ نے صحابہ کو اتنا چلایا، پورا دن چلایا، رات کو چلایا، اگلے دن چلایا، تیسرے دن صحابہ جا کر تھک کر چور ہو گئے، اتنا صحابہ کو چلایا تاکہ ان کا ذہن اس فتنے سے ہٹ جائے۔ فتنوں کا علاج یہ ہے کہ اپنے کام کے اشتغال کو فتنوں کے زمانوں میں بڑھا دیا جائے۔ السرعۃ فی السیر فی النفر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرنا فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھیوں کے روزانہ کے عمومی کام میں اور سالانہ خروج میں مشغول نہ ہونے کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر روزانہ یہ طے کر لو کہ مجھے اپنی ذات سے اتنے افراد کو خود دعوت دینی ہے، ایک صاحب مولانا صاحب سے کسی کی شکایت کرنا چاہتے تھے، کسی کی شکایت کرنا چاہتے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ایک ہفتہ یہاں ٹھہرا رہا کہ مجھے تھوڑا سا ایسا وقت مل جائے حضرت کا جس میں میں شکایت کر دوں، تو مجھے ایک ہفتے تک وقت ہی نہ ملا کہ حضرت سے کس وقت بات کروں۔ ایک ہفتے کے بعد کہنے لگے، بھائی تم کیسے آئے؟
میں دیکھ رہا ہوں 1 ہفتے سے تم یہاں ہو. کہنے لگے حضرت وہ میں تو کوئی بات پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کی مشغولی کو دیکھ کے وقت ہی نہیں ملتا کس وقت بات کروں. تو نے فرمایا اگر اس کام کے لیے آئے ہو تو 1 سال تک بھی پڑے رہو گے تو مجھ سے نہیں مل سکتے. لگے اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. کہ نہیں حضرت ضروری بات ہے. حضرت نے فرمایا اگر بات سچ ہے اور ضروری ہے تو میرے ساتھیوں کو مجھ پر چھوڑ دو، میرے ساتھیوں کو مجھ پر چھوڑ دو، میں جانوں میرا عملہ جانا. پھر یہ فرمایا کہ اگر میں اچھا ہوتا تو میرے ساتھی بھی اچھے ہوتے. اس نے کہا تو بات ہوگا، میں نے قسم کھا دی ہے کہ کبھی اس کے پاس کسی کی شکایت لے کر نہیں آؤں. کہتے ہیں 1 ہفتہ میں کوشش میں رہا کہ 5 منٹ مل جائے حضرت کے. یہ حضرت کی خاص بات تھی کہ خود ہی مشغول رہتے تھے، ساتھیوں کو بھی مشغول رکھتے تھے تاکہ کسی فتنے کے تعاون کا یا کسی فتنے کے بڑھانے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے. انصار اور مہاجرین میں ایک انصاری ایک مہاجری میں کوئی بات پیش آ گئی، ایک دوسرے کے لات مار دی یا ہاتھ مار دیا، پانی پر لڑائی ہو گئی. حالانکہ انصار اور مہاجر یہ اللہ کو اتنے محبوب نام ہیں، لیکن جب ان ناموں کو دین کے تقاضوں پر پکارا جاتا تو آپ فرماتے کہ کاش میں انصار میں سے ہوتا، اور جب ان دونوں ناموں کو قومیت کی بنیاد پر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہی الفاظ یہ جاہلیت کی پکار ہے. دیکھو تو صحیح، حالانکہ وہی انصار وہی مہاجر. قرآن میں ان کا ذکر کتنی کرامت کے ساتھ ہے اور کتنے فضائل انصار مہاجرین کے ہیں، مگر یہ 2 لفظ جب قومیت کی بنیاد پر پکارے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے، حالانکہ وہی الفاظ ہیں. اور فرمایا کہ یہ بڑی بدبودار آواز ہے، یہ بڑی بدبودار آواز ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی قوم کو پکارا اپنی مدد کے لیے، ہر ایک نے اپنی قوم کو پکارا اپنی مدد کے لیے. دیکھو میں نے اس لیے پڑھا کہ بھئی ہم سمجھیں اس کو کہ ساتھی کہتے ہیں کتنے ہو رہے، کیا علاج ہے کیا علاج ہے کیا علاج ہے. میں ابھی عرض کر رہا تھا اوپر ساتھیوں سے، میں نے کہا بھئی ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لہذا جو بات ہے اسے مان کے اختلاف کو ختم کر. کوئی زمین کا جھگڑا تھوڑی ہے، کوئی زمین کا جھگڑا تھوڑا ہی ہے کہ بھئی اگر تیرا 2 گز پر جھگڑا دعویٰ ہے چلتی ہے 2 گز تو لے لے، اسے ختم کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار ایسے مطالبے کرتے تھے کہ ہمارا آپ یہ مطالبہ پورا کر دیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس آپ قرآن آہستہ پڑھیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. حالانکہ قرآن زور سے پڑھنا آہستہ پڑھنے میں کیا بات ہے؟ اگر کفار یہ کہہ رہے کہ نہیں قرآن آہستہ پڑھو، آہستہ پڑھ لیں گے، تلاوت ہی تو کرنی ہے. کہ نہیں، تلاوت تھوڑی کرنی ہے، صرف قرآن کو جہرن پڑھنا دعوت ہے. مشرکین نے کہا یہ تو قرآن آہستہ پڑھو ورنہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. یہ مطالبہ قرآن آہستہ پڑھو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. کہ ابن دغینہ نے اس شرط پر امان دی کہ قرآن آہستہ پڑھو گے تو ہم تمہیں یہاں رکھیں گے، تاکہ ابن دغینہ سے اپنی امان واپس لے لے، میں قرآن زور سے پڑھوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے مطالبے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو تو اب مصالحت کر لیں گے. یعنی کرنے کے کام چھڑوا کر اگر مصالحت ہو تو کام تو نہ ہوا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں حضرت رسول کا بوسہ لیتے. مشرکین نے کہا کہ یہ موقع ہے ان سے اپنے بتوں کے سامنے
یہ موقع ہے ان کو اپنے بتوں کے سامنے جھکانے کا۔ مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کا یوسف کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر نہیں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا یہ خیال آ کر گزر گیا کہ بغیر دل کے ارادے کے اگر ہلکا سا اشارہ کر دیا جاوے اور یہ اس پر مجھے حج اسود کا بوسہ لینے دیں تو کیا حرج ہے۔ یہ ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا۔ اللہ تعالی نے فوراً تنبیہ کی کہ نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کام ہم سب کا ایک اجتماعی فکر کا کام ہے، اجتماعی فکر کا کام ہے، سب کے کرنے کا ہے کام، ایک اجتماعی کام ہے جو سب کے سب، کیونکہ مولانا علی احسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام جر ثقیل کی طرح ہے، ایک بھاری چیز کو گہرائی سے نکالنا ہے جس پر سب کی قوت اجتماعی طور پر لگے، سب کی قوت اجتماعی طور پر سب کی قوت لگے، ایک بھاری کام ہے۔ بہت واقعات ہیں صحابہ کے، بہت واقعات ہیں صحابہ کے کہ وہ کسی بھی لالچ یا خوف کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات سے ہٹا نہیں کرتے تھے، جو ہدایات دے دی جاتی اس کے مطابق کام کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انصار اور مہاجر یہ دو بڑے اونچے نام ہیں، لیکن جب انہیں پکارا گیا قومیت کی بنیاد پر تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی بدبودار آواز ہے، بڑی بدبودار بات ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے، مہاجرین میں سے ایک نے انصار میں سے کسی کے ہاتھ مار دیا یا کولے پر مار دیا۔ انصاری نے کہا اے انصار میری مدد کرو، مہاجرین نے کہا اے مہاجرین میری مدد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، کہ جاہلیت کی پکار؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار میں سے ایک آدمی کو مار دیا ہے۔ فرمایا کہ اس آواز کو چھوڑ دو، یہ پکار چھوڑ دو، یہ بڑی بدبودار آواز، بڑی بدبودار پکار ہے۔ اس کو سنا عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے، اور یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم پلٹیں گے مدینے کی طرف تو وہاں سے عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال کر باہر کر دیں گے، عزت والے ذلت والوں کو نکال کے باہر کر دیں گے۔ آپ کو اس کی خبر پہنچی، حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں۔ یہ ہے نبھانا، ساتھیوں کو نبھانا، آپ نے منافقین کو نبھایا، یہ ہے ساتھیوں کو نبھانا، آپ نے منافقین کو نبھایا، کیونکہ لوگ سمجھتے کہ یہ ہمارے ہیں، حالانکہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، کہ نہیں ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا، غزوہ مریسیہ، اس خالد بن ولید کو آپ نے بھیجا جس میں انہوں نے منات بت کو توڑا، تو دو آدمیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی اس غزوے میں، ایک ان میں سے مہاجرین میں سے تھے، دوسرے انصار بعض میں سے۔ چنانچہ انہوں نے انصار کو پکارا اپنی مدد کے لیے تو انصار نے ان کی مدد کی، ادھر سے مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا مدد کے لیے، اس کی مہاجرین نے مدد کی، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرا دیا گیا۔ لیکن یہاں سے ہر منافق یا جس کے دل میں بیماری تھی وہ پلٹا عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس اور جا کر یہ کہا کہ آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھی، یہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ سے بڑی امیدیں، آپ آئیے ہمارے جھگڑے میں
ہمارے جھگڑے میں ہمارا ساتھ دیجیے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. یہ کہا کہ آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں ہیں اور آپ تو ہماری طرف سے بڑی مدافعت کرنے والے تھے اور آپ تو ایسے تھے، لیکن اب تو آپ ایسے ہو گئے کہ نہ کوئی نقصان سے بچانے والے اور نہ کوئی نفع دینے والے. اور دیکھتے نہیں کہ ہمارے خلاف ان نئے لوگوں نے، چونکہ وہ اسلام میں نئے آنے والوں کو جلابیب کہتے تھے، نئے مہاجرین کو، کہ یہ نئے لوگ آ کر ہم پر غالب آ گئے ہیں اور یہ ہمارے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے ہیں. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو عزت والے مدینے سے ذلت والوں کو نکال باہر کریں گے. مالک بن دخشن یہ بھی منافقین میں سے تھا. انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عملہ ہے اس میں مال خرچ نہ کرو، یہ فقر سے تنگ آ کر خود ہی بھاگ جائیں گے. دیکھو ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کو عملہ بھی چھوڑ کر چلا جائے تو جس طرح اللہ کے پاس مال کے خزانے ہیں آپ کے عملوں کو دینے کے لیے، اس طرح اللہ کے پاس عملے کا بھی خزانہ ہے. اللہ کے پاس جی ہاں سب بات ہے، عملے کا بھی خزانہ ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو دوسرے نمازی آئیں گے، تم ذکر نہیں کرو گے دوسرے ذکر والے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے سارے اعمال کرتے ہوئے اعمال دعوت سے تم پیچھے ہٹے تو اللہ دوسروں کو لائیں گے اس کام کے لیے. فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر پرانوں نے کام کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو میں نوجوانوں کو ان پر امیر بناؤں گا. جب تم پرانے کام میں آگے بڑھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے چھوٹوں کو تم پر امیر بناؤں گا. اسی لیے حج صحابہ میں ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف مال کے خزانے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پاس عملے کے بھی خزانے ہیں. سنا ہے عمر نے سنا کہ یہ بات ہوئی ہے، اس نے منافق نے یہ کہا ہے حضرت حاضر کیا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے. حضرت عمر کا مقصد تھا عبداللہ بن ابی. آپ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر اگر میں تمہیں حکم دے دوں قتل کا تم قتل کر دو گے؟ عرض کیا کہ جی ہاں خدا کی قسم اگر قتل کا حکم دے تو میں اسے اس کی گردن اڑا دوں گا. میں عمر بیٹھ جاؤ. پھر آئے اسید بن حضیر، یہ انصار میں سے تھے. پھر آئے بن عبد الشر کے ایک آدمی، انہوں نے جا کے عرض کیا اجازت دیجیے ہمیں، ہم اسے قتل کر دیں. آپ نے فرمایا کہ تم قتل کر دو گے اگر میں تمہیں قتل کا حکم کروں؟ کہ ہاں خدا کی قسم اگر آپ مجھے قتل کا حکم کریں تو میں تلوار اس کی کان کی بالی کے نیچے ماروں گا، یعنی ایسا نشان رکھ کے. فرمایا بیٹھ جاؤ. دیکھو بات فتنے ختم ہوتے ہیں اپنے حامیوں کو دبانے سے. فتنے ختم ہوتے ہیں حامیوں کو دبانے سے. جو بھی آپ کی حمایت کے لیے آتا آپ اسے بٹھا دیتے. سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حامیوں کی جی ہاں اپنے حامیوں کی مدد کرو، اور دعوت کا نبوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حامی کو دباؤ. جو بھی آپ کی حمایت کے لیے آتا آپ اسے بیٹھ جاؤ. آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو کوچ کا، چلیں. چنانچہ آپ نے صحابہ کو چلایا. سخت گرمی کے وقت سارا دن چلے، پھر ساری رات چلے، پھر اگلے دن چلے. دن چڑھ گیا، پھر اترے، پھر سوار کیا، پھر چلایا وہاں سے 1.5 دن اور، یہاں تک کہ تیسرے دن کی دوپہر ہو گئی. اتنا صحابہ کو چلایا کیونکہ ہر سواری پر ایک سوار ہوتا تھا اور 2 سواری کے درمیان فاصلہ، تاکہ آپس میں اس فتنے کی بات کا کوئی تذکرہ نہ کریں. آپ مدینے پہنچے، حضرت عمر کو بلوایا آدمی بھیج کر. آپ نے فرمایا اے عمر اگر میں تمہیں اس کے قتل کا حکم دے دیتا تو تم اسے قتل کر دیتے؟ عرض کیا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم اسے قتل کر دیتے اس دن تو بہت سے لوگوں کی ناکیں وہ خاک آلود ہو جاتی، رگڑی جاتی. اگر میں تمہیں حکم کر دیتا اس کے قتل کا
تو تم لوگ اسے ضرور قدر کرتے تھے، لیکن لوگ آپس میں یہ باتیں کہتے کہ میں اپنے صحابہ پر ہی، یعنی اپنے صحابہ کو ہی قدر کرنے لگا ہوں۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ انہیں چھوڑ کر چلے جانے، ان کے بعد عملہ نہیں ہوگا تو یہ کام کیسے کریں گے؟ اصل مقصد یہ تھا، ان کے بعد عملہ نہیں ہوگا تو یہ کام کیسے کریں گے؟ یہ فقر سے تنگ آ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے پاس کہ اللہ کے خزانے تو بھرپور ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ کو چلایا شام تک، پھر رات بھر چلایا، پھر صبح کو چلایا، یہاں تک کہ سورج کی گرمی تیز ہو گئی، پھر آپ لوگوں کو لے کر ایک جگہ اترے۔ بس صحابی جو سواری سے اترا اس گرمی کے باوجود جو بھی زمین سے لگا وہیں پڑ کے سو گیا۔ اتنا تھکا دو اپنے آپ کو کام میں اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ کہ پھر کسی اور کام کے لیے وقت نہ رہے۔ اور صحابی جو سواری سے جہاں اترے زمین کو لگتے ہی پڑ کے سو گئے۔ آپ نے یہ کام اس لیے کیا اور صحابہ کو اس لیے اتنا چلایا تاکہ کل جو بات پیش آئی تھی اس سے لوگوں کے ذہن ہٹ جائیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی بات سے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله